ہن بلا تاخیر آج دی اس بزم دے آپ دے نال ہم کلام ہونے والے ساڑے معزز مہمان بھی کہاں گا، کیونکہ بعض نہ جلسے تے دوروں سا مہمان بلائے ہوتے ہیں، وہ بھی ساڑے واسطے معزز نے، لیکن آج اسی تواڈے نال مخاطب تاں ہاں یا اپنے جڑے ساڑے احباب نے استاد نے وہ تواڈے نال گفتگو تاں کرن گے، اور تواڈے سامنے بچے نعتاں نظماں جو پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں دوست احباب، تو صرف یہ دسنا ہے کہ ساڑے تسی معاونین ہو جڑے سارا سال سانو فنڈ دیندے ہو، تے اساں تانوں یہ دسنا ہے کہ اسی ایتھے کی پڑھا رہے ہیں اللہ دے فضل و رحمت نال، اور آپ دوستاں دے تعاون نال تہاڈا تعاون کتھے لگ رہا ہے؟ اے سامنے سیٹ پہ ہے نا بظاہر ایک کتاباں نے، تے اساں سمجھیا کہ یہ چند کتاباں نے، یہ چند کتاباں نہیں بلکہ یہ سمجھو یہ 2 لاکھ روپے تو اتے دی مالیت پئی۔ الحمدللہ جو آپ دوست احباب ساڑھے نال سارا سال تعاون کر دے ہو، محبت کر دے ہو، آپ مہانہ تعاون دین والے دوست احباب میرے سامنے بیٹھنے۔ خیر میں زیادہ تفصیل اندر نہیں جانا چاہتا، اگر کسی نے تفصیل ویکھنی ہوئے گی ہوں تاکہ نہ کی کیتا ہے، مسجد دے باہر سین اندر میری بائیں جانب دیوار دے اتے 25 سالہ ساڑھا ریکارڈ آویز ہیں، وہ دی فلیکس باقاعدہ، اور علماء کرام جو الحمدللہ ضلع بار اور ضلع بار دین دا پیغام توحید و سنت دے رہنے، انہاں دا ریکارڈ الحمدللہ باہر موجود ہے۔ خیر مختصر نہیں ہوئی کہ انہاں چیزاں دی ضرورت اس واسطے پیندی، بعض لوگ کہندے لے بھی پنڈے چ بیٹھے رہتے ہیں آج تک کیتا کی اللہ دے فضل و رحمت نال ایتھے دین دا کام ہو رہے۔ ہن بلا تاخیر میں اپنے استاد محترم اور ساڈے اس ادارے دے بڑے ہی پیارے استاد، ساڈے بھی استاد فضیلت الشیخ استاد العلماء مفکر اسلام استاد الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد سلمان غنی صاحب حافظہ اللہ تعالی متعنا اللہ بطول حیاتی، میں انہوں نے کہ ملتمساں مائک تے ہوں اور اپنے مخصوص انداز اندر خطاب فرمان حضرت مولانا حافظ محمد سلمان غنی صاحب حافظہ اللہ تعالی مدرس جامعہ آزاد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده۔ وقال البخاري رحمه الله الباري: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي، يقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس، بقوله تعالى بما أراك الله۔ وقال البخاري رحمه الله الباري: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ولا تقف ما ليس لك به علم۔ معزز سامعین و سامعات، یہ تکمیل بخاری کے حوالے سے محفل اور مجلس منعقد کی گئی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ایک کیس سمجھانا چاہ رہے ہیں، اگر ہمیں سمجھ لگ جائے تو 90% ہمارے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا بھلا؟ کہ جنت میں وہ جائیں گے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین چل رہے ہیں۔ وہ کیا چیز تھی؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ما کان النبی یسأل مما لم ينزل علیہ الوحی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا جاتا
اور اس کے متعلق اگر وحی نازل نہیں ہوتی تھی آپ فرماتے تھے لا ادری، مجھے نہیں پتا، او لم یجب، یا میں نہیں جانتا۔ جبریل وحی لے کے آتے، پھر آپ مسئلہ بتاتے، وَلَمْ يَقُلْ بِرَائٍ وَلَا بِقِيَاسٍ۔ بات علمی ہے لیکن بالکل سادہ انداز سے میں نے سمجھانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 4 جگہ یہ گواہی دی ہے کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام جس طرح رشد و ہدایت کے منبع ہیں، اسی طرح علم و حکمت کے بھی وہ سرچشمہ ہیں، دانائی کے بھی سرچشمہ ہیں، سمجھداری کے بھی سرچشمہ ہیں۔ ایک کو بند کر دو ذرا۔ اس کے باوجود جب مسئلہ کو پوچھا جاتا ہے، پھر بھی جب تک اللہ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوتی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَقُلْ بِرَائٍ وَلَا بِقِيَاسٍ، کوئی اپنی رائے نہیں پیش کرتے، کوئی قیاس نہیں کرتے۔ حالانکہ صحیح البخاری میں آتا ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت کے باغ سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اندازہ لگاؤ کتنا ہو سکتا ہے اس میں پھل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا بھائی مجھے سمجھ آئی ہے اس باغ سے 10 وسق پھل اترے گا، اور اس عورت سے کہا، صحابہ سے فرمایا بھی اس کو کہنا یاد رکھنا ذرا۔ جب تبوک سے واپس آئے ہیں اس نے اپنا پھل توڑ لیا، لوگوں نے بھی اندازے لگائے، تو اس اماں جان سے صحابہ نے پوچھا آپ کے باغ کا پھل کتنا نکلا تھا؟ کہنے لگی پورا 10 وسق نکلا تھا، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ یعنی حکمت کے اندر بھی کمال ہے، دانائی کے اندر بھی، عقل بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے، انبیاء کے سردار ہیں۔ لیکن امام بخاری فرماتے ہیں وَلَمْ يَقُلْ بِرَائٍ وَلَا بِقِيَاسٍ، کبھی کسی مسئلے کے حل کے لیے رائے اور قیاس سے کام نہیں لیا۔ میں اور آپ کی ویلیو کیا ہے جب پیغمبر کا یہ انداز ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا جس پر میں اور میرے صحابہ چلتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کا پیغام جس کو وحی کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ طبیعت گوارا کرے یا نہ کرے، بظاہری طور پر نقصان محسوس ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بس ایک ہی انداز تھا، جب وحی نازل ہوئی ہے جو مرضی ہو جائے فوراً اس پر عمل کرنا ہے، اور اسی کا نام دین ہے، اور یہی امام بخاری رحمہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس موقف کی دلیل کے لیے اللہ کا فرمان پیش کیا ہے کہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اللہ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو ہم نے اپنے محبوب پیغمبر کی طرف وحی فرمائی ہے۔ یہ اپنی دلیل پیش کی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ ازالۃ الریب عن عقیدۃ علم الغیب، یہ مولانا سرفراز صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ جو احناف کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، شیخ گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وَإِن كَانَ اخْتَ الرَّأْيُ ينزل الوحی للتنبیہ وما تقرر على الخطأ بخلاف سائر المجتہدین ان اخطأوا ابقى خطأهم الى یوم القیامہ۔ وہ فرماتے ہیں اگر سہون انبیاء سے کو تھوڑی سی مسٹیک ہونی شروع ہو جائے فوراً وحی نازل ہو جاتی ہے، اور کبھی نبی کی پھر غلطی نہیں رہتی۔ مجتہدین سے اگر غلطی ہو جائے تو قیامت تک وہ غلطی رہتی ہے، تو جو قیامت تک غلطی ہے وہ کسی کے لیے ہدایت اور رشد کا پیغام کیسے ہو سکتی ہے؟ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک موقع پیش کیا ہے کہ بھائی رائے پیش کرنی دین کے اندر اور تکلف کر کے قیاس پیش کرنا، حالانکہ صحیح بخاری میں آتا ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں عالم کی یہ بھی نشانی ہوتی ہے جس مسئلے کا پتہ نہ ہو وہ کہہ دیتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، بس یہ بھی عالم کی دلیل ہے کہ وہ عالم آدمی ہے۔ اور اللہ نے 15ویں پارے میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، انبیاء کے سردار، کامل ترین لوگ، علم و حکمت کے بادشاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ جس بات کا آپ کو علم نہ ہو آپ اس کے پیچھے نہ لگنا، بس کہنا مجھے نہیں پتا۔ وحی کا نام دین اسلام ہے اور دین اسلام کا نام وحی ہے۔ اللہ کا جو پیغام نبیوں کی طرف آتا ہے
اس کو کہتے ہیں وحی. اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی طرف وحی نازل فرمائی ہے. اللہ کا قول پیش کیا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تو فرمایا کرتے تھے قال ابن حجر فی فتح الباری، فرمایا کرتے تھے لوگوں انما الرأی من رسول اللہ مصیبا لأن اللہ یریہ وانما من الظن والتکلف. فرمایا کرتے تھے حالانکہ کیفیت یہ ہے اگر رائے کسی کی درست ہو سکتی تھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی، کیونکہ اللہ نے ان کو بصیرت عطا فرمائی تھی. لیکن اس کے باوجود وہ بھی وحی سے کام لیتے تھے دین کے مسئلے کے اندر. اور فرمایا کرتے تھے انما من الظن والتکلف، ہمارا تو صرف بس خیال ہے، ٹیوا ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ درست بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ دین کیسے ہو سکتا ہے. اور شرح اعتقاد اہل سنہ علامہ الالکائی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے اندر سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں اتقوا صاحب الرأی فإنهم أعداء السنن. یہ جو لوگ اپنی مرضی سے اپنی سوچ کے مطابق اپنے خیال کے مطابق مسئلے بتاتے ہیں، ان سے بچ کے رہنا. یہ تو نبی کی سنت کے دشمن ہے، جس طرح آج کل غامدی ہے. ان سے بچ کے رہنا ذرا. اور اخرج البیہقی بسند صحیح عن حسان بن عطیہ عن احد من الطابعین من ثقات الشامیین ان جبریل كان ينزل عليه بالسنة كما نزل عليه بالقرآن ويجمع ذلك كله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شام کے ثقہ تابعین میں سے حسان بن عطیہ رحمہ اللہ تعالیٰ صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ وما ينطق عن الهوى، ہمارا پیغمبر اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ جیسے جبریل قرآن لے کے آتے تھے، سنت کا پیغام بھی جبریل لے کے آیا کرتے تھے. اس کی باتیں میں دلائل آگے صحیح بخاری سے بھی پیش کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد. اور قیاس کے حوالے سے جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کے بھی کچھ اصول دستور ہیں. پہلی تو شرط اس کی یہ ہے کہ شرعی نصوص کے خلاف نہ ہو. شرعی نص کا کیا مطلب ہے کہ شریعت کا واضح حکم ہے، اب اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور رائے پیش کرنا یہ خلاف شریعت قیاس ہوتا ہے. قیاس کے 4 ارکان ہیں، فرع، حکم، اصل، فرع، علت اور حکم، اور اس کے اندر توسع نہ ہو. ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ سلف صالحین کے اندر 3 قسم کے لوگ تھے مسائل بتانے والے. پہلے وہ تھے عاملوا بقولہ بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. پہلے وہ لوگ تھے اگر ان سے کوئی مسئلہ پوچھتے تو وہ لوگ بتاتے قرآن میں ایسے، حدیث میں ایسے ہیں. جب ان سے پوچھا جاتا اگر علم نہ ہو تو وہ خاموش ہو جاتے، کہتے ہمیں کوئی پتہ نہیں، اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کرتے. اور دوسرا گروہ وہ تھا کہ قرآن اندر مسئلہ نہیں ملا، حدیث کے اندر نہیں ملا، اب ایک قیاس اس طرح پیش کرنا ہے کہ اپنی رائے ان کی شرعی نصوص کے خلاف نہ ہو. اور تیسرا گروہ جن کے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ وسلم اس باب کے اندر رد کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے پاس سے فرضی مسائل گھڑ گھڑ کے لوگوں کو الجھا دینا کہ وہی قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور چیز سیکھو تب جا کے تمہیں سمجھ آئے گی. حالانکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے العلم ما فیہ قال اللہ وقال الرسول وما سوا ذالک فهو وسواس الشیاطین. امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لوگوں علم وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ بات ہو کہ اللہ نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بقیہ سارے شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، اصل میں لوگوں کے اپنے خیالات و نظریات ہوتے ہیں سارے کے سارے. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے کتاب الوحی سے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ سنت اپنی جگہ، زکوٰۃ اپنی جگہ، حج اپنی جگہ، عمرہ اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ. اگر ان کی تصدیق وحی نہیں کرتی ہے آپ کی ساری باتیں ضائع چلی جائیں گی، سب ختم ہو جائے گا. اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کس طرح اب یہ مسئلہ تھا کہ وراثت کی تقسیم کیسے کرنی ہے. بے رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی سمجھدار آیا بلا اگر کوئی بات فرماتے تھے کیا خیال صحابہ نے اعتراض کرنا تھا؟ کچھ نہیں کہنا تھا کسی نے. لیکن سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں، اب دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نا یہ حدیث 8 دفعہ صحیح بخاری کے اندر لائے ہیں.
ایک ان کے استاد ہیں ابو الولید جن کا تعلق بصرہ کے ساتھ ہے، امام بخاری ازبکستان کے ہیں، افغانستان کے ساتھ ہیں ازبکستان، اس کا مین شہر جو بخارا ہے وہاں کے رہنے والے ہیں، حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے بصرہ نکلے۔ وہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ حدیث ابراہیم بن موسیٰ رے کے اندر رہتے ہیں جو ایران کا شہر تہران ہے اس کا علاقہ ہے، وہاں پر شیخ ہیں، ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ پھر وہاں سے پتہ لگا کہ ایک استاد عبداللہ بن محمد ہے جن کا تعلق بخارا شہر کے ساتھ ہے، پھر ان سے آ کے پڑھی ہے یہ حدیث۔ پھر پتہ لگا کہ یہ حدیث عمر بن عباس کے پاس بھی ہے، وہ بھی بصرہ کے شیخ ہیں، پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس چلے گئے۔ پھر وہاں سے پتہ لگا جی محمد بن بشار یہ ایک ایسے شیخ ہیں جو ٹوٹل سیاستہ والے استادوں کے استاد ہیں، یہ ٹوٹل سیاستہ والے امام جو ان کے استاد ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کا پتہ لگا کہ یہ حدیث ان کے پاس ہے، ان کے پاس بھی چلے گئے۔ پھر اس کے بعد پتہ لگا کہ امام قتیبہ بن سعید ہیں، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، 1080 استاد ہیں، 90,000 نے تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے بخاری سماعت کی ہے، اور 296 وہ استاد ہیں جن سے 6 لاکھ حدیث امام بخاری نے یاد کر کے ان میں سے 296 اساتذہ سے صحیح بخاری میں احادیث پیش کی ہیں۔ بلخ قتیبہ بن سعید ہیں، بلخ کون سا علاقہ بلخ؟ یہ موجودہ افغانستان کا جو مزار شریف ہے نا اس کا نام بلخ تھا اصل میں، لیکن جو موجودہ دارالحکومت ہے وہاں سے 43 کلومیٹر یہ جگہ ہے جہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ پر حدیث لینے گئے تھے۔ اور 7ویں استاد ان کے عبداللہ بن عثمان مروزی جن کا تعلق مرو کے ساتھ ہے جو موجودہ ترکمانستان ہے، اور 8ویں استاد ہیں علی بن مدینی، ان کے بابا اب رہنے والے تھے مدینے کے، یہ پھر بصرہ میں آئے ہیں اور یہاں پر ان کی پیدائش ہوئی علی بن مدینی۔ اب 8 اساتذہ کرام سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث پیش کی ہے بتانے کے لیے کہ وہی دین اسلام کا نام ہے، دین اسلام وہی کو کہتے ہیں، وہی دین اسلام کو کہتے ہیں۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں کہ جانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا مَرِيضٌ يَعُودُنِي لا آقلو فتوضا فصب علی من وضوئه فعقلت فقلت یا رسول اللہ اللہ اکبر لمن المراث انما یرث الکلالہ۔ اب دیکھیں سیدنا جابر فرماتے ہیں میں اتنا بیمار تھا، آپ کو پتہ ہے جابر کے جب والد شہید ہوئے ہیں یہ 17 سال کے بچے تھے سارے، 9 بہنیں تھیں جن میں سے 3 شادی شدہ تھیں، بقیہ چھوٹی بچی تھیں، کہہ گئے تھے کہ بیٹے ان کا خیال رکھنا ہے، بھائی نے پھر بہنوں کو بھائی بن کے دکھایا تھا۔ اب یہ بیمار ہوئے ہیں، کہتے ہیں میں اتنا بے ہوش کہ مجھے کوئی پتہ نہیں، رسول اللہ میرا پتہ لینے کے لیے آئے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ پانی منگایا، وضو کیا، وہ پانی میرے اوپر چھڑکا، میں ہوش میں آ گیا۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی میرا وارث کون بنے گا؟ مجھے محسوس ہوتا ہے کلالہ بنے گا۔ کلالہ ویسے کہتے ہیں جس کا باپ دادا بھی نہ ہو اولاد بھی نہ ہو، لیکن اس جگہ اس حدیث کے اندر کلالہ مجازی معنوں میں ہے، یعنی میری وارث پھر میرے بے سہارا وہ میری بہنیں بنے گی وارث۔ کیا بنے گا میرا؟ جابر نے سوال کیا، رسول اللہ خاموش ہوں گے؟ بس یہی اسلام ہے جو امام بخاری سمجھانا چاہتے ہیں۔ یا پیغمبر دنیا میں سیانہ ہو کر عقل مند ہو کر اپنی مرضی سے کوئی قیاس نہیں، کوئی نظریہ نہیں، کوئی پیش نہیں، کوئی وحی نازل ہوتی ہے تو پھر لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں۔ پھر جابر فرماتے ہیں بس آسمان سے جبریل آ گئے، فنازلت آیت المیراث، وراثت کی تقسیم کا سارا طریقہ کار جبریل نے پیش کر دیا۔ پھر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو بتا دیا کہ ایسے ایسے تقسیم کرنی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں لوگوں بات اس کی مانو جس پر صبح و شام جبریل آیا کرتا تھا، اور فرمایا کرتے تھے کہ ابدود کے اندر آتا کتاب العلم کے اندر مستدرک کے حاکم علم کے اندر آپ نے فرمایا تھا عبداللہ بن عمر اکتب والذی بنفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق، فرمایا تھا عبداللہ لکھا کرو اللہ کی قسم میری زبان سے حق کے علاوہ کبھی چیز کو نکلی نہیں، وہ خود گارنٹی دیتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت کیا ہے؟ وحی کا انتظار کرتے ہیں کہ وحی نازل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ایک اور مسئلہ ہے، یہ بخاری امام بخاری رحمہ اللہ نے 5 دفعہ حدیث پیش کی ہے۔ پہلے استاد امام بخاری رحمہ اللہ کے ابو عاصم نبیل جن کا نام ضحاک بن مخلد ہے، بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ دوسرے استاد ہیں ابو نعیم الفضل بن دکین، یہ امام بخاری کے کبار مشایخ میں سے، ان کا تعلق کوفہ کے ساتھ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر استاد ہیں ابو نعیم عبد الرحمن بن ہانی بن سعید، ان کا تعلق بھی کوفہ کے ساتھ ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہیں ابو الولید طیالسی، یہ ان کا تعلق بصرہ کے ساتھ، جن کے ساتھ پہلی حدیث میں نے پیش کی۔ اور 5ویں نمبر پر استاد ہیں یعقوب بن ابراہیم دورقی، یہ دورق اصل میں
ایران کا صوبہ جو خوزستان ہے نا اس کا علاقہ ہے. یہ بزرگ یعقوب بن ابراہیم دورق کے رہنے والے تھے لیکن بغداد میں رہتے تھے. امام بخاری نے 5 بزرگوں کے پاس مسئلے کے لیے آئے. مسئلہ کیا تھا؟ ایک بندے کو پتہ نہیں ہے. مرد انہی کپڑوں کے اندر خوشبو لگا کر احرام باندھ لے تو اس کا کیا کیا جائے؟ یہ ایک سوال تھا. حضرت یعلا فرماتے ہیں مجھے بڑی خواہش تھی تو میں نے سید عمر سے کہا ارینی النبی حین یوحی الیہ بینما النبی بالجیرانہ ومعه نفر من اصحابه فجاء رجل كيف ترى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل اعرم بجبة ومتضمخ بطيب فسكت ساعة فجاء الوحي قال عمر اشار عمر الى جالة فاذا النبي قد اظل عليه ثوب فأدخل يال رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمر الوجه يغط ثم سريانه أين سائل الذي سأله. ایک بندے نے آ کر سوال کیا. حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت یعلا کو بڑی خواہش تھی کہ میں دیکھوں رسول اللہ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے. ایک بندہ آ گیا کہنے لگا اللہ کے نبی ایک بندے کو پتہ نہیں ہے. وہ بندہ مرد ان کپڑوں میں احرام باندھ لیتا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے مرد کے لیے احرام کی چادریں اور ہوتی ہیں. خوشبو لگی کیا کرے, اس نے جبے میں احرام باندھ لیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. بس سیدنا عمر فرماتے ہیں آسمان سے جبریل آ گیا, وحی کا نزول ہو گیا. تو میں نے اشارہ کیا یعلا دوڑ کے آؤ, رسول اللہ پر وحی نازل ہو گئی. یعلا فرماتے ہیں میں دوڑ کے گیا, میں نے کپڑا اٹھا کے دیکھا میرے پیغمبر کے چہرہ سرخ تھا اور خراٹوں جیسی آواز آ رہی تھی. وحی ثم سریا, جب وحی کی کیفیت دور ہوئی آپ نے فرمایا بھائی جو سوال کر رہا تھا وہ کدھر ہے؟ اس کو کہا ادھر آؤ جی. لایا گیا, فرمایا ایسا کرو وغسل الطیب وخلع عنک الجبہ واصنع فی عمرتک ما تصنع فی حجتک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو جبہ اپنا اتار دو. اب لوگ تکلف کرتے ہیں کہ اس کو کاٹ دینا ہے, حالانکہ سنن ابی داؤد کے اندر آتا ہے صحابہ نے ایسے پکڑ سے سر کی طرف سے اتار دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو خوشبو دھو دو اور جبہ اتار دو, جس طرح آپ حج میں کرتے ہیں ایسا اپنے عمرے کے اندر آپ کر لیں, آپ کو عمرہ ہو جائے گا. اب تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ یہ بھی حدیث بخاری امام بخاری نے مولانا نے 5 دفعہ ذکر کی ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں انا امشی من نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خریب المدینہ فمر بنفر من اليهود وهو يتوكل على عصيب معه قال بعضهم سألوا عن الروح قال بعضهم لا تسألوه لا يجيء بشيء تكرهونه قال بعضهم لا نسألنه فقام رجل منهم يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت إنه يوحى إليه فجاء الوحي. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ 5 دفعہ حدیث میں آپ بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے صحیح بخاری کے اندر. قیس بن حفص جن کا تعلق بصرہ کے ساتھ, ایک شیخ یہ ان کی, اور دوسرے موسیٰ بن اسماعیل ان کا تعلق بصرہ کے ساتھ ہے, اور تیسرے عبداللہ بن سلام ان کا تعلق بخارا کے ساتھ ہے, اور چوتھے محمد بن میمون ان کا تعلق کوفہ کے ساتھ ہے, اور عمر بن حفص بن غیاث ان کا تعلق کوفہ کے ساتھ ہے. ان 5 مشائخ سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث ذکر کی ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا. ایک حدیث میں صحابہ کافی موجود تھے, مدینے کی ویران جگہ میں جا رہے تھے, یہودی بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے یو جی آ رہے ان سے سوال کرو ذرا. بعض کہنے لگے نہیں سوال کرنے, کہنے لگے ہم نے سوال کرنا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں انہوں نے سوال کیا جی روح کیا چیز ہے؟ وہ 21 گرام ہوا ہوتی ہے, اس کی کیفیت کیا ہے, کیا صورتحال ہے؟ ہاں جی انہوں نے سوال کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا, میں نے سوچا کہ بس وحی نازل ہوگی. ایسا ہی ہوا, جبریل آ گئی, وحی نازل ہوگی. ہاں جی تو وحی کی کیفیت جب دور ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. بتانا یہ چاہتے ہیں امام بخاری نے مطلب سمجھانا یہ چاہتے ہیں لوگوں جو دنیا میں سب سے زیادہ سمجھدار تھا, عقل مند تھا, سیانہ تھا, شان میں اعلیٰ, حسن میں, جمال میں, علم میں, ہر معاملے میں, وہ بھی مسائل میں وحی سے مدد لیتے تھے. میں اور آپ اپنی قیاس اور رائے کیوں پیش کرتے ہیں؟ ہماری اتھارٹی کیا ہے, ویلیو کیا ہے؟ وہ نبیوں کا امام ہو کر وحی کے محتاج ہیں. اب دیکھیں اس کے بعد بدری صحابہ سے کوئی مسئلہ بنا, ایک صحابی سے غلطی ہوئی چھوٹی سی, لوگ آج پر بھی بڑے, یہ بات ذہن میں رکھیں. ہمارا تو یہ موقف ہے, امام مسلم رحمہ اللہ نے مقدمہ کے اندر یہ بات پیش کی ہے. ابو صحابہ کے تراوی تھا, وہ صحابہ کے متعلق تنقید کرتا تھا. صحابہ کے متعلق تنقید کرنے والے کی حدیث محدثین لیتے ہی نہیں تھے, اور لینی بھی نہیں چاہیے. بالکل غلط ہے, ہم لیتے بھی نہیں اللہ کے فضل سے.
کیونکہ صحابہ پر تنقید کر کے جانا کدھر ہے؟ آپ کے پڑھائی کچھ نہیں ہے، وہ تو ایک میرٹ ہے. اگر صحابہ کی محبت ہوگی تو آپ کی نیکی قبول ہے، وگرنہ سب ختم، بالکل ختم. کل وعد اللہ الحسنى، اللہ نے فرمایا ٹوٹل جنتی ہیں. ایک صحابی سے غلطی ہوئی، ایک صحابی تیش لا کے کہنے لگے اللہ کے نبی اس کو مار نہ دے. اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، دوڑ کے جا بھائی. جبریل آئے بڑے ٹیکے کے ساتھ، عام حالت سے ہٹ کر. رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رفعت ابن رافع، یہ بدری صحابی ہیں، کان ممن شہد بدر. آتے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ ما تعدون اہل بدر، آپ لوگوں نے بدر والوں کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ نبی علیہ السلام فرمانے لگے من افضل المسلمین، میں تو سارے مسلمانوں سے ان کو افضل سمجھتا ہوں. جبریل کہنے لگے ہاں کذالک من شہد بدر من الملائکہ، فرشتے تو پہلے بھی فرشتے تھے، لیکن جو بدر میں آپ کے ساتھ آئے تھے نا، ان کو باقاعدہ نام نشان لگا کر نا پورے ملائکہ سے سب سے افضل اور اعلیٰ اللہ نے ان کو مقام دیا ہے. اور ان کو بتا دو، یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ ذکر کیے. 2 استاد اسحاق بن منصور اور اسحاق بن راہوے، یہ دونوں بزرگ نیشا پور کے رہنے والے، ایران کے رہنے والے ہیں. ایک حدیث کی خاطر امام بخاری کہاں سے کہاں سفر کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا بھائی آج کے بعد جو مرضی صاحب عمل کر لیں بدری صاحب، وہ پکے جنت. اس کے بعد اگلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے، یہ بھی صحیح البخاری کے اندر 5 دفعہ آتی ہے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ وحی کا نام دین اسلام ہے، دین اسلام کو وحی کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی پر چلتے تھے، صحابہ بھی وحی پر چلتے تھے. اللہ نے گواہی دی ہے، ہم نے پھر پیغمبر کی طرف وحی نازل فرمائی ہے اور وحی کرتے رہے ہیں. اب اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں خرجت سودا بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرآها عمر بن الخطاب قال يا سودا اما والله ما تخفين علي فانظري كيف تخرجين نكست راجعة ورسول الله في بيتي وإنه ليتعشى في يدي عرق. اما جان عائشہ فرماتی ہیں شام کے بعد کا ٹائم تھا، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے باہر جا رہی تھیں. وہ قد اور عورت تھیں. سیدنا عمر نے دیکھ لیا، پہچان لیا کہ سودا باہر نہ نکلا کرو، پتہ لگ جاتا ہے. وہ شرم کے ماری اسی ٹائم واپس. اما جان عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ میرے گھر میں کھانا کھا لے تھے، آپ کے ہاتھ میں ہڈی تھی. صحیح بخاری کی لفظ 5 دفعہ یہ حدیث میں بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کی ہے. ہاں جی، ایک دفعہ یحییٰ بن بکیر ہیں، مصر کے رہنے والے ہیں. دوسرے استاد زکریا بن یحییٰ ہیں، ان سے 2 سندیں پیش کی ہیں، یہ کوفے کے رہنے والے ہیں. اور تیسرے استاد فروا بن ابی المغراء ہیں، ان کا تعلق بھی کوفے کے ساتھ ہے. اور 5ویں اسحاق بن راہوے ہیں، جن سے بدری صاحب کی روایت ہے، ان سے روایت کی 5 سندیں 5 مشائخ پیش کی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ. اما جان عائشہ فرماتی ہیں مسئلہ یہ تھا کہ عورت باہر قضائے حاجت کے لیے جا سکتی کہ نہیں جا سکتی. سودا تو واپس آگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتی ہم دیکھ رہی تھی، سودا بھی دیکھ رہی تھی. میں نے کہا بھائی اسی ٹائم واقعی بات جبریل نازل ہوگی، جبریل نازل ہوگی. کہتی ہیں رفیہ، پھر جب وحی کی کیفیت دور ہوئی آپ نے فرمایا یا سودا قد اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن، مجھے ابھی جبریل نے بتا دیا ہے کہ خواتین باہر قضائے حاجت کے لیے جا سکتی ہیں، عمر سے کہیں بس کر دیں. یہ کیس پیش کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کہ وحی کا نام دین اسلام ہے. اب دیکھیں اس کے بعد صورتحال کیا ہوتی ہے. بھائی قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے میں بھی کہتا ہوں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ویسے کہی ہے، اور امام بخاری نے باقاعدہ دلیل پیش کی ہے، ایک بڑی ساری دلیل. اور 2 مشائخ سعید بن تلید ہیں جن کا تعلق مصر کے ساتھ ہے، دوسرے ان کے استاد اسماعیل بن ابی اویس جن کا تعلق مدینے کے ساتھ ہے، ان سے دلیل پیش کی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينزل العلم انتزاعا ولكن ينزعه بقبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جحال اتخذ الناس رؤوسا جحالا يفتون برأيهم فيضلونهم ويضلونهم. نصوص کے ہوتے ہوئے قرآن کے اندر حدیث بات موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، ان کے ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے مسئلہ بتانا یہ جاہلیت کی علامت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حدیث سنانے لگے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنانے لگے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ علم چھین لے گا. کیسے چھینے گا؟ علماء کو فوت کر لے گا، بعد میں جہلا رہ جائیں گے، لوگ ان سے نااہل ناکموں سے مسئلے پوچھیں گے.
ان سے مسئلے پوچھیں گے۔ اب یہ حدیث بیان کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے حضرت عروہ کو پورے سال بعد اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ عروہ بیٹے جا کے پوچھو، اب اما عائشہ کے بانجی حدیث پھر سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سال بعد ایسے حدیث سنائی، کہنے لگی واللہ لقد حافظ عبداللہ بن عمر، واہ عبداللہ بن عمر تو کمال کے حافظ ہیں۔ اور اگلی دلیل، اگلی بات کیا ہے کہ ولی کی اجازت کے حوالے سے مسئلہ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث 4 دفعہ پیش کی ہے۔ 4 دفعہ عبداللہ بن سعید ایک تعلق نیشہ پور سے، یہ بھی ایران کے ہیں۔ عمر بن ابی حفص، عمر بن احمد بن ابی عمر، یہ بھی اپنا نیشہ پور سے ہیں۔ اور یحییٰ ان کا تعلق مصر کے ساتھ ہے۔ اور محمد بن مثنیٰ ہیں، یہ بصرہ کے رہنے والے ہیں اور یہ سارے سیاستہ والے مشائخ کے استاد ہیں۔ یہ حضرت انس کی نسل سے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی نسل سے۔ حضرت ماکر میں یسار کہتے ہیں کان علی، میری ایک بہن تھی، تزوج دختر لی من رجل فطلق حتی اذا انقضت عدتها، چلو عربی میں حذف کر دوں، ٹائم میرا مکمل ہو گیا۔ حضرت ماکر میں یسار کہتے ہیں میں نے اپنی بہن کا نکاح کی ایک آدمی سے، اس نے طلاق دے دی، عدت گزر گئی، وہ پھر دوبارہ آیا۔ وہ ان کے چچا کا بیٹا تھا سیدنا عاصم رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بہن کا نام سیدہ جمیلہ تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، کہتے اس نے مجھ سے آ کے پوچھا، یہ تو فطری بات ہوتی ہے، جو کسی کی بہن کو طلاق دے تھوڑا بہت غصہ تو ہوتا ہی ہے۔ کہتے میں نے کہا میں نے پہلے آپ کے ساتھ نکاح کیا تھا، اب میں نے دوبارہ نکاح نہیں کرا، جاؤ چلے جاؤ۔ حالانکہ صحابی بھی ٹھیک تھے، وہ عورت بھی چاہتی تھی دوبارہ ہماری صلح ہو جائے، دوبارہ نکاح ہو جائے۔ ہاں جی یہ مسئلہ بنا ہے تو فوراً جبریل واپس آ گیا آسمان سے، فَلَا تَغُولُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ آخری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ 13 دفعہ پیش کی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پہلے نبی بھی وحی کے تابع تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے مسئلہ پوچھا، سید ربیع کیا فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے اصل میں خطبہ دیا، وعظ فرمایا، بقیہ تابعی تھے، وہ صحابی تھے، عام لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے تھے۔ انہوں نے تو یہی بس کہہ دیا، عام جاتے جیسے تھوڑا سا غور نہیں کیا کہ چلو میں ان میں بڑا عالم ہوں۔ اللہ نے فوراً وحی نازل کر دی، اِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ أَنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا۔ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بڑا عالم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جس کا نام خضر ہے، وہاں وہ آپ سے بڑا عالم ہے۔ امام بخاری نے یہ روایت 13 مشائخ سے پیش کی ہے۔ 3 سندیں پیش کی عبداللہ بن زبیر سے، جن کا نام امام حمیدی ہے، یہ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہیں۔ اور 3 سندیں پیش کی ہیں ابراہیم بن موسیٰ سے، جو ایران کے شہر تہران سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اور 2 سندیں پیش کی ہیں عبداللہ بن محمد، جن کا تعلق بخارا کے ساتھ ہے۔ محمد بن غریر مدنی ہیں، جن کا تعلق مدینے کے ساتھ، لیکن بعد میں سمرقند میں رہے تھے۔ سمرقند بخارے کے ساتھ دوسرا بڑا شہر ہے ازبکستان کا۔ اور اس کے بعد ابو القاسم خالد بن خلی، ان کا تعلق ہمس کے ساتھ ہے۔ قتیبہ بن سعید، ان کا تعلق بلخ، وہ افغانستان کا جو موجودہ شہر ہے، مزار شریف وہاں کے ساتھ ہے۔ اور عمر بن محمد، جن کا تعلق بغداد کے ساتھ ہے۔ اور علی بن مدینی، جن کا تعلق بصرہ کے ساتھ ہے۔ 13 مشائخ سے یہ روایت پیش کر کے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے کہ پہلے نبی بھی وحی پر چلتے تھے، اور اللہ نے فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِّ، اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان انبیاء کے طریقوں پر چلو۔ السلام علیکم۔